بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ پورے کا پورا ایک پیکج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں صرف نماز ہی نہیں پڑھنی، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو بھی ضروری کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، سچ بولنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں اور باقی کام نہیں کرتے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ تو ہم نے پڑھ لی، باقی سارا دن جو مرضی کرتے پھریں، حقوق نہیں ادا کرتے لوگوں کے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، چغلی، بغض، حسد اور سب وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو پھر ہماری نماز کیا قبول ہوگی؟ اسی طرح سے کچھ لوگ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، قرآن پاک کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، لوگوں کے حقوق ادا کر لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف سے لاپرواہی کر لی۔ تو اس طرح سے ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ خراب ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، دنیا میں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط طریقے سے کما رہے ہیں اور لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے اور ذکر اذکار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی تو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہر طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، چلتے پھرتے ذکر و اذکار بھی کریں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، کسی کا ناحق مال نہ کھائیں۔ اسی طرح سے لوگ ان ذکر و اذکار پر کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ نماز پڑھ لی ہے، قرآن پاک پڑھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن ذکر و اذکار کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ ہمارے معاملات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ اس درود پاک کی کیا اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں، ہم اس کا اندازہ کبھی بھی لگا نہیں سکتے۔ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے ہر ٹائم مقرر رہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے والے 70,000 فرشتے جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں، وہ قیامت تک دوبارہ انہیں موقع نہیں ملے گا، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کن کن کاموں پر کتنے کتنے فرشتے مامور کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ جب تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو تو فرشتے ہر درود کے بدلے 10 رحمتیں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس انسان پر 10 رحمتیں نازل ہوں، اور صرف ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ ہر فرشتہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے ہیں۔ ہمارے صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے ہر فرشتہ ہمارے لیے 10 دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے۔ جب ہمارے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے۔ ایک چھوٹا سا یہ عمل، اور جب تک ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے یہ رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ نہیں کہ ہم 100 دفعہ بھی پڑھیں تو صرف 10 دفعہ کریں گے فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا، نہیں، فرشتے تب تک ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی رحمت کی دعا کرتا ہے، اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، یعنی کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، رحمت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر۔ تو کیوں نہ ہم درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں۔ اتنا پیارا اور خوبصورت یہ عمل ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میں ہمیں کیا کیا عطا فرمایا، اور پھر ہمارے 10 درجات بھی بلند ہوں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا ایک درجہ کتنا ہے، اور پھر 10 درجے، اور ہمارے 10 گناہ معاف ہوں گے، اور وہ گناہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے کتنے بڑے کیے ہیں، کس قدر بڑے گناہ، کتنا ان کا جرم ہے، کتنی ہمیں سزا ملنی تھی، اور اللہ نے وہ معاف کر دیے۔ تو ہمیں دن میں روزانہ درود و پاک کی ایک مخصوص تعداد ضرور پڑھنی چاہیے، محبت سے اہتمام کر کے، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، دو زانوں بیٹھ کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر رحمت نازل فرمائے، اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔